ایک بابا اب تو پاکستان کے پولیٹیشنز بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا کہ الطاف حسین نے بھی اس طرح کی عجیب سی باتیں کی کہ پنجاب میں کسی مہاجر کو رکنے نہیں دیا، سارے کراچی آ گئے، پنجاب والوں نے بولا کہ آگے بڑھو وہاں جانا ہے، کراچی آگے یہ وہ. کتنا جھوٹ بولا گیا ہے لوگوں سے، کتنا جھوٹ بولا گیا ہے. اب مجھے بتائیں کہ پنجاب تھوڑا سا نا مائیگریشن کا ہی ٹائم بتا دیں، کیونکہ ہم اس کو زیادہ لمبا نہ کریں، کیونکہ ہم کراچی کی ہسٹری سے تھوڑا سا ہٹ رہے ہیں، اور کیونکہ اتنا امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا اس بارے میں بات کر لیں. یعنی پنجاب میں نہیں ٹھہرنے دیا؟ ہاں، کیونکہ ہمارا تو آدھا خاندان، میں اگر پورے ننیال کی بات کروں، میرا پورا ننیال لاہور میں، سارے دلی والے اردو اسپیکنگ، ٹھیک ہے، اور ان کو تو کوٹھیاں بھی ملی ہیں وہاں پر، کیونکہ ظاہر ترکے میں ملی ہیں وہاں پر، وہ بڑے گھرانوں میں رہتے تھے، ان کو ترکے میں اس طرح سے ملا. دین ہمارا جو ہے پورا ننیال جو ہے حیدرآباد اور میرپور خاص میں ہے، ٹھیک ہے. کراچی تو پھر یہ لوگ بعد میں آئے تھے، لیکن ددیال ہمارا پورا کا پورا پھر کراچی میں ہے. اصل میں بات یہ، جیسے میں نے پہلے کہا کہ کچھ لوگوں نے یہاں پہ مہاجروں کو ٹارگیٹ کر لیا ہے. اچھا، مہاجر سو رہے ہیں بیچارے، وہ فلاں میں اس میں لیڈروں میں پھنسے ہوئے ہوں، اور ان کو اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. دنیا میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کسی کی عزت، چاہے کسی لڑکی کی ہو، لڑکے کی ہو، مرد کی ہو، عورت کی ہو، خاندان کی ہو یا قوم کی ہو. اب یہ نا، یہ عزت اچھالنے والی بات، یہ توہین والی باتیں ہیں، یہ یعنی توہین آمیز چیز ہے نا کہ جی آپ کو تو لاہور نہیں ٹھہرنے دیا گیا. اب ایسے بیوقوف اور گدھے قسم کے لوگ ہیں، کیونکہ بیسکلی بول دیتے ہیں نا. دیکھیں نا، بات یہ کہ کہیں ڈیبیٹ ہو رہی ہو نا، ایک چیز بات کیا رہی ہے، اس کا کوئی جواب دے رہا ہو. اب جن لوگوں کو کام کرنا ہوتا ہے وہ تو ایک یہ پروپیگنڈا کر کے چھوڑ دیتے ہیں یہ، لیکن اس کا چونکہ کاؤنٹر نہیں کیا جا رہا ہوتا تو یہ بات ایک سرکولیٹ ہوتی رہتی ہے. ہٹلر کا جو سیکرٹری تھا اس کا نام تھا گوئبلز نے کہا تھا کہ اگر کوئی جھوٹ 100 بار بولا جائے وہ سچ ہو جائے گا. ہاں، یہ سچ ہے. ہاں، تو اور ایسا ہی ہے، تو لوگ جھوٹ اتنا بولتے ہیں. اب باتیں کریں لاہور کی، دیکھیں جو لوگ آ رہے تھے مائیگریٹ کر کے، وہ کہاں سے آ رہے تھے بھائی؟ علی گڑھ سے آ رہے تھے، دہلی سے آ رہے تھے، کانپور سے آ رہے تھے، الہ آباد سے آ رہے تھے. یعنی جو لوگ آل انڈیا مسلم لیگ کی کانفرنسیں کرا رہے ہیں، جو اخبار پڑھ رہے ہیں، جو اخبار نکال رہے ہیں، جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ جانا کدھر ہے. نمبر 1. نمبر 2 کہ پنجاب کے لوگ، پنجاب میں تعصب بالکل نہیں ہے. پنجاب میں ایسا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے. پنجاب کے لوگ تو خود کٹ کے آ رہے تھے. جب ٹرینیں کٹی ہوئی آ رہی ہیں، جب لوگ خون میں تر ٹرینیں لاہور والٹن کیمپ میں رک رہی ہیں، تو وہ لاہور والے ایسی گھٹیا حرکت کریں گے کہ جی آپ آگے جاؤ اور رکنا نہ دیں. بیسکلی لوگوں کو نا پروسیجر کا نہیں پتہ. جب لوگ مائیگریٹ کر کے آتے تھے تو لاہور ریلوے اسٹیشن کے پاس ایک جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں والٹن کیمپ. ٹرین وہاں رکتی تھی، والٹن کیمپ میں لوگ ٹھہرتے تھے، اور جو مشرقی پنجاب کے لوگ تھے ان کو پنجاب میں ہی ٹھہرایا، اور لوگوں کی چوائس تھی کہ وہ کہاں ٹھہریں. تو لوگ وہاں ٹھہرتے تھے. کوئی ایسا سلسلہ نہیں کہ جی وہاں پہ ٹرین کو نہ رکنے دیں. مطلب یہ تو اس کا مطلب ہے کہ جو یہ تو خود پنجاب کے لوگوں پہ ایک بہت بڑا داغ ہے، یہ ان پہ ایک بہت بڑا الزام ہے جو کہ ہے ہی نہیں، حقیقت ہی نہیں ہے. اچھا، پنجاب کے لوگ بھی جو ہے اس کا جواب نہیں دیتے، کیونکہ انہیں ضرورت ہی نہیں ہے. اب ان کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب سے مشرقی پاکستان الگ ہوا ہے تو وہ چل ہو کے بیٹھ گئے. اب ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی جواب دیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، جو لوگ بول رہے ہیں بولتے رہیں. جو لوگ مائیگریٹ کر آئے، 1961 کی پاپولیشن جو ہے میرے پاس، جو ہے جو سب اور لوگوں کے پاس بھی ہوگی، اس میں لاہور میں پیور اردو اسپیکنگ کی آبادی 32% ہے. پیور اردو اسپیکنگ کی آبادی 32% اردو اسپیکنگ کی آبادی lived in لاہور 1931. دوسرا یہ 1961 مطلب پارٹیشن کے بعد. دوسرا یہ کہ لاہور کے اورینٹل کالج میں، لاہور کے کالجز میں، اور یہ جتنے سارے جو ایکٹرز آپ دیکھتے ہیں، کمال احمد رضوی، ننا اور یہ اور وہ، سارے تو یہ لاہور میں تھے. یہ سارے ادیب شاعر تو لاہور میں تھے. یہ یعنی لاہور میں اتنی بڑی پاپولیشن. میں تو جب ملتا ہوں لوگوں سے لاہور میں، کیونکہ 25 سال سے گھر ہے لاہور میں، تو میں جب لوگوں سے ملتا ہوں تو مجھے تو جس کو میں شجاع دیکھتا ہوں وہ تو اردو اسپیکنگ نکلتا ہے. تو اتنی بڑی بکواس کی ہوئی لوگوں نے، کیونکہ ایک پروپیگنڈا وار. اور یہ پروپیگنڈے کے اندر جو نا کراچی کی پولیٹیکل پارٹیز بھی بہت زیادہ انوالوڈ ہیں تعصب پھیلانے کے لیے نا. مہاجروں کے بیچ میں بھی تعصب پھیلایا ہوا مہاجروں نے. جی خود مہاجروں میں ایسے لوگ ہیں بیچارے معصوم سے، کہ جنہیں جو یہ خود بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس پروپیگنڈا کو بائی بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہ یعنی دونوں ہیں. ایک تو جو کر رہے ہیں مہاجر کے خلاف وہ بھی ہیں، اور جو اس پروپیگنڈے کو بائی کر رہے ہوتے ہیں، جو اس کو جن کو شوق ہے یہ، وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن چیز یہ ہے کہ صرف لاہور نہیں، ساہیوال ہے، راول پنڈی ہے، اور شیخوپورہ ہے، بہاولپور، اور
یہ ملتان کا ایریا. اب آپ دیکھیں ملتان میں کتنے مہاجر ہیں. انسٹاگرام سے پر نا مجھے بہت سارے لوگ میسج کرتے دانل بھائی میں ملتان سے ہوں اور ہم لوگ اردو اسپیکنگ ہیں. وہاں کیا کر رہے تھے؟ پورے ملتان ریجن کی 1961 کی جو پاپولیشن ہے وہ 32% آتی ہے. اتنی بڑی پاپولیشن اردو اسپیکنگ پیور اردو اسپیکنگ, جو کہ اب ظاہر بات ہے وہ دوسری زبان بولتے ہیں, اردو بھی بولتے ہیں لیکن اپنے آپ کو اردو اسپیکنگ کہہ رہے ہوتے ہیں. یعنی ملتان ہے, شجاع آباد ہے, کوٹدو ہے, بھرے پڑے میں. یہ بھائی کہنے کی بات, بیوقوفی کی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہاں تو جو گورنر جنرل تھے یعنی مشرقی مغربی پاکستان گورنر جنرل وہ اردو اسپیکنگ, اور ابھی جو بینک آف پنجاب کے جو پریزیڈنٹ تھے منور سعید صاحب کے صاحبزادے, جو جب جہاز گرا تھا ابھی یہاں پر یہ ماڈل کالونی میں جو گرا تھا, ایک ہی شخص زندہ بچے تھے نا, وہ منور سعید صاحب کے صاحبزادے ہیں, لگا منور سعید کے. وہ اردو اسپیکنگ ظاہر بات ہے. منور سعید کون ہے؟ وہاں سے لکھنؤ سے ہجرت کر کے آئے ہیں, وہ غالباً لکھنؤ کے ہیں وہ. تو بینک آف پنجاب کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ اردو اسپیکنگ ہے. تو اور دوسرا بڑی بڑی شخصیات پنجاب یونیورسٹی کے اندر کالجز میں, بڑی بڑی شخصیات جنہوں نے 1950 میں 60 میں وہ جو وہاں پر تعلیم دی وہ سب اردو اسپیکنگ. آپ ادیب دیکھیں, شاعر دیکھیں, دانشور دیکھیں, ایکٹر دیکھیں, اگر ان کو رکنے نہیں دیا تو وہاں تو فلمیں بنا رہے ہیں وہ. آپ جتنی پرانی فلمیں جھوٹ چھوڑی ہے, جتنی پرانی فلمیں دیکھیں گے اس فلموں میں لینگویج آپ کو کون سی مل رہی ہے؟ تھارے مارے یعنی انجمن کی رانی کی فلم ہے, وحید باد کی فلم ہے, عاشق کی فلم ہے, محمد علی کی ہیں, ندیم کی ہیں. اس میں زبان کون سی استعمال ہو رہی ہے؟ یو پی کی زبان استعمال ہو رہی ہے. اور یہاں بکواس کریں کہ وہاں ٹھہرنے نہیں دیا گیا. وہ بھائی تم دیکھ تو لو کم از کم. تو عجیب باتیں ہیں. اور میں تو چاہتا ہوں کہ بھائی کوئی اور یوٹیوبرز ہو, کوئی اور لوگ ہو نا, وہ بلائیں سامنے سے بیٹھ کے بات تو کریں, مزہ ہے بات کرنے میں. صحیح بات ہے, کیونکہ پھر یہ والا پوائنٹ ہے, پھر اس کے ساتھ اتنے سارے سوال جڑ جاتے ہیں. آئی تھنک یہ بعد میں ہم اس بارے میں نا پورا ایک پوڈ کاسٹ الگ سے کریں گے, مہاجر اور اس طرف اس کے حوالے سے, مہاجروں اور ان حوالے سے نا, کیونکہ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو تعصب ہے نا یہ بیکار ہے میری نظر میں نا. میری نظر میں میرٹ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, آپس کی بات ہونی چاہیے, ایک کی بات ہونی چاہیے. لیکن جب کچھ لوگوں کا پوری سیاست پاپا ہر طبقے کے اندر نا اس طرح کے لوگ آباد ہیں, ہر طبقے کے اندر. بات یہ کہ یہ کون کرے گا, میرٹ کون کرے گا, اصول کون کرے گا؟ ہمارے حکمران کریں گے نا. کوئی نہ کوئی تو کرے گا نا, جو آواز اٹھائے گا اس کو ایٹ لیسٹ ہر, میرا نظر میں یہ کہ ہر زبان کے لوگ, ہر فرقے کے لوگ اس حوالے سے بات کریں, اسپیشلی جتنے بھی جس زبان سے بولنے والے ہیں. اگر آپ سندھی ہیں, آپ پنجابی ہیں, آپ بلوچی ہیں,